قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت عرصے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ سے ملاقات آج ایسے موقع پر ہو رہی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی تھی. انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اور یہ دونوں مجالس ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہو یا ذکر رب مصطفیٰ کی مجلس ہو، یہ دونوں مجلسیں جہاں قائم ہوتی ہیں وہاں آسمان سے مسلسل رحمت برستی ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، بخشش کے پروانے جاری کرتے ہیں. اس مبارک مجلس میں آپ کی ہماری ملاقات یہ بہت بڑی عظیم اللہ کی نعمت ہے. اللہ قبول فرمائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے قرآن پاک کے حفاظ دستار سر پر سجائے ہوئے اپنے سر پر بزرگوں کا ہاتھ اور مصافحہ کرتے چلے جا رہے تھے. میں سب سے پہلے ان حفاظ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنی کتاب کا انتخاب کیا ہے. یہ جو کتاب ہے قرآن مقدس، یہ ایسے کوئی آدمی حافظ نہیں بن سکتا. کتاب اللہ کے لیے ہر چیز کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے. میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ کے لیے اللہ نے لوح محفوظ کو منتخب کیا. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. وہاں پر لوح محفوظ پر جو عرش کے بھی اوپر ہے، کسی انسان کی رسائی نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ یہ جگہ قرآن کے لیے منتخب کی. اس کے بعد ایک رات میں قرآن کا سفر کرا کے آسمان دنیا میں جہاں ایک جگہ ہے بیت العز، وہاں 30 پارے قرآن پاک کے ایک رات میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور جبریل امین لے کر آئے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ. تو یہ دوسری جگہ بھی اللہ نے خود منتخب فرمائی. وہاں بھی انسانوں کا کوئی دخل عمل نہیں ہے. اس کے بعد جب اللہ نے اس کائنات میں قرآن پاک
کے نزول کا فیصلہ کیا تو اس کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان اور اس کا اعلیٰ مقام یعنی انبیاء میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام دل قلب محمد یہ اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کیا وہاں بھی کسی انسان کا کوئی دخل عمل نہیں ہے اللہ نے براہ راست اپنے محبوب پر قرآن اتارنا شروع کیا اور 23 سال میں اس کی تکمیل فرمائی یہ جگہ بھی اللہ نے خود منتخب کی اس کے بعد امت کی طرف جب قرآن منتقل ہونا شروع ہوا تو میں اپنی بیٹیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے کائنات کی وہ خوش قسمت اماں جس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں جب قلب محمد سے زبان محمد سے امت کی طرف قرآن منتقل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے اللہ نے منتخب کیا ہماری اماں خدیجہ کو سبحان اللہ صدیق اکبر کو قرآن بعد میں پڑھایا گیا علی کو قرآن بعد میں پڑھایا گیا سوا لاکھ صحابہ قرآن بعد میں پہنچا پہلے قرآن ہماری اماں کے پاس آیا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ اماں کی مناسبت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اماں کی گود اس امت کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے جب قرآن کی روشنی ہوگی تو یہاں سے ہیرے پیدا ہو گئے الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بناوٹ کے مدرسوں کا کچھ عرصے سے رواج شروع ہوا اور یہ رواج بہت اچھا ہے یورپ اور یورپی دنیا عورت کو اشتہار میں استعمال کرتی ہے عورت کی عزت اور ناموس کا سودا کرتی ہے میں سلام کرتا ہوں ان علماء کو جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کو مدرسے میں بٹھا کر اور ان کو برقع بھی دیا ہے قرآن بھی دیا ہے الحمدللہ پاکستان میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بچیاں قرآن کی حافظہ بھی تیار ہو رہی ہیں عالمہ بھی تیار ہو رہی ہیں سبحان اللہ تو میری بیٹیاں بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور طلباء کرام بھی کہ اللہ نے ان کو قرآن کے لیے تختی بنایا ان کے سینے کو اور قرآن کے لیے ان کو منتخب کیا اللہ اس علم کو ان کے لیے مبارک کر رہا ہے دوسری مبارک ان حفظ کرنے والے بچے اور بچیوں کے والدین کو ہے اس لیے کہ والدین کی محنت کے بغیر کوئی بچہ حفظ نہیں کر سکتا انتخاب اللہ کا ہوتا ہے لیکن اسباب کے درجے میں اماں تیاری کراتی ہے ابا تیاری کراتا ہے خرچہ دیتا ہے ترغیب دیتا ہے اگر ابا اماں توجہ نہ کرے تو بچہ حافظ نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ نے ان حفاظ کرام کو میدان قیامت میں بہت قیمتی تاج پہنانا ہے جس کی قیمت کائنات کے سارے خزانے بھی نہیں بن سکتے
لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے، جب قرآن کا حافظ اور حافظہ سنہری تاج پہن کے جا رہی ہوگی، اللہ ان کے والدین کو بلائیں گے اور ان کے سر پر بھی سنہری تاج رکھیں گے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ان کی محنت شامل ہے۔ میں نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے، مسافری بھی کوتاہی ہے۔ جب ہمیں اماں اپنے گھر سے روانہ کرتی تھی تو آنسو ٹپک پڑتے تھے۔ اپنے بیٹے کو ودا کرنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ روتی ہوئی مائیں اپنے بیٹی کی جدائی کو برداشت کر لیتی ہیں قرآن کی دولت کے حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے ان کی بھی قدر کی ہے۔ وہ تاج سنہری جو حافظ کے والدین کو اللہ پہنائے گا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ دیکھنے والے پوچھیں گے کہ یہ کوئی اللہ کا نبی آ رہا ہے؟ بتایا جائے گا نہیں، یہ نبی نہیں آ رہا، یہ حافظ قرآن کا ابا آ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر میں ان حفظ کرنے والے بچوں کے استاد کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ استاد کی محنت اگر شامل نہ ہو تو بچہ اپنے طور پر حافظ نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے ان قرآن کے حافظوں مدرسین کو ایک جذبہ دیا ہے، قرآن کا عشق دیا ہے۔ یہ 16 گھنٹے چٹائی پہ چمٹ کے بیٹھے رہتے ہیں اور ان بچوں کی خدمت کرتے ہیں۔ رات کو بچے آرام سے بے خبر ہو کر سو جاتے ہیں، لیکن استاد پچھلی رات اٹھ کے بیٹھا ہوتا ہے، ان کی کامیابی اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور رحیم اکثر فرمایا کرتے تھے، جو اپنے شاگردوں کے لیے دعا نہیں کرتا وہ استاد کامیاب نہیں ہے۔ والدین اپنے بچے کو استاد کے حوالے کرنے کے بعد گھر میں آرام سے سو جاتا ہے، لیکن بچہ بیمار ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی خبر گیری استاد کرتا ہے اور یہ استاد ان کو حافظ تیار کر کے دیتا ہے۔ میں اس استاد کو بھی مبارک دیتا ہوں۔ چوتھے نمبر پر میں ادارے کے منتظم کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ اس کے انتظام اور کوشش کی وجہ سے استاد اطمینان کے ساتھ درسگاہ میں 16 گھنٹے بیٹھتا ہے۔ کہیں سے کچھ لانا ہے، کہیں سے کھانے کا انتظام کرنا ہے، کہیں سے رہنے کا انتظام کرنا ہے، ترپائی کا انتظام کرنا ہے، چٹائی کا انتظام کرنا ہے، روشنی کا کرنا ہے، وہ مدرسے کا منتظم کرتا ہے، تو یہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے۔ 5ویں نمبر پر میں آپ تمام دوستوں کو مبارک دیتا ہوں جو مدرسے میں اپنا حلال مال جمع کراتے ہیں، کیونکہ محتمل اور منتظم اپنے گھر سے اتنا خرچہ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے، اپنا حلال مال ادارے میں جمع کراتے ہیں، اس سے روشنی ہوتی ہے، اس سے چٹائیاں لیتے ہیں، اس سے بچے کھانا کھاتے ہیں، اس سے قرآن خرید کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے میدان قیامت میں حافظ آگے آگے ہوگا اور مدرسے کی خدمت کرنے والے سارے معاونین پیچھے پیچھے ہوگے۔ اس موضوع پر اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے قاری صاحب نے بتایا کہ ہم نے لوگوں سے 10 بجے کا وعدہ کیا ہوا ہے، 10 بج چکے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اگر ذکر کرنے کے لیے آپ مجھے 10 منٹ دے دیں، یہ ہے آپ کے اسٹینڈ کے اوپر 10 بجے کے اوپر ہے۔ اگر آپ مجھے 10 منٹ دے دیں تو اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، اللہ دعا کر دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ مجھے یہی توقع تھی
کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوا ہے وہاں ذکر رب مصطفیٰ بھی ہو جائے۔